اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ویڈیو عوام کے درمیان میں آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ 24 اگست کا یہ ویڈیو ہے، مظفر نگر کے نیہا پبلک سکول اور گاؤں کلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں اسکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ رپتی تیاگی ہے، اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر 7 سال ہے، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس محمدن بچے کو مارو، اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے اسکول کے اس کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں۔ جو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو۔ تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 9 سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے اور اسی کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام، خاص طور سے مسلمان، دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں اس نفرت کا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، انہی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس میں اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر، سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں، اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آخر جب ہم چندرائن کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے۔ پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے۔ پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا ہے، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا ہے۔ اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ؟ مسلمانوں کا سب سے کم ہے۔ ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں، اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اتر پردیش میں صرف 4.4% مسلمانوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے۔ اور یہ حال ہے تعلیم کے میدان میں، شکشا کے میدان میں۔ اس کے بعد یہ نفرت کے مظاہرے اسکول میں کیے جاتے ہیں۔ میں آج صبح میں اس لڑکے کے پتا سے، والد سے میں نے فون کر کے بات کی۔ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار اس لڑکے کے والد سے کیا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب اس کے والد نے کہا کہ گاؤں کا ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں۔ آپ بتائیے ہم اس ملک کو کس دہانے پر لا چکے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بے عزتی، اس کی مار، اس کی جو پیٹا گیا، اس کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ اس کو یہ کہا مجبور، اس کو کہہ کر مجبور کر دیا گیا کہ ماحول خراب ہو جائے گا۔ کیا اس دیش میں ایک باپ اپنی بیٹے کی انصاف کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ کون سا ماحول خراب ہوگا بتائیے آپ؟ ماحول کس کا خراب ہوگا؟ ماحول ان لوگوں کا خراب ہوگا جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کی عزت کی لڑائی نہیں لڑ سکتا،
اس کی اسکول میں تعلیم کی اس کو حاصل کرنے کی لڑائی نہیں لڑ سکتا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس مجھے تکلیف ہے کہ یہ ماحول نفرت کا بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں ہم کو انصاف کی لڑائی لڑنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتر پردیش کے مکھیہ منتری اس پر ریاکٹ کریں گے، اور بڑی تکلیف مجھے یہ ہو رہی ہے کہ ایک بیلیبل سیکشن لگا دیا گیا ٹیچر پر۔ جوینائل جسٹس ایکٹ ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ سیکشن 75 جوینائل جسٹس ایکٹ وہ لگانا چاہیے ان کے اوپر، 5 سال کی سزا کا پروویژن اس میں ہے، مگر ٹیچر پر نہیں لگایا گیا۔ لگاتے آپ تاکہ اب ان کی بیل بھی ہو گئی ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار کا؟ کہاں گیا آپ کا بلڈوزر؟ کہاں گیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی؟ کیا آپ کے بلڈوزر ٹھوک دو کی پالیسی صرف سمودائے کو دیکھ کر چلے گا؟ کیا آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمودائے دیکھ کر استعمال ہوگی؟ زندگی بھر کا ایک سائیکالوجیکل امپیکٹ اس معصوم بچے پر پڑ چکا ہے۔ میں ان کے والد سے آج صبح میں بات کر کے ان سے میں ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے بچے کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ حیدرآباد بھی جائیے، ہم حیدرآباد میں اس کو تعلیم دلائیں گے۔ تو اس والد نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ کا شکریہ، مگر میرے بیٹی کی عمر 7 سال کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جو کوئی بھی میری اس بات کو سن رہا ہے، سوچئے آپ کے پیٹ میں بھی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، چاہے ہم ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کے بیٹے سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا، آپ کی بیٹی سے اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا، اور اس کا ویڈیو پورے دیش میں، پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا، آپ کبھی نیند کی، آرام کی نیند سو سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ نیند کی، آرام کی نیند سو سکتے ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے، جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے، جن کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، تکلیف ہو رہی ہے کہ اتر پردیش کی سرکار نے اس پرنسپل کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، ان پر آپ نے بیلیبل سیکشن لگا دیے۔ مجھے 1930 کا جرمنی یاد آ رہا ہے، جب 1930 کے جرمنی میں یہودی بچوں سے، چھوٹے معصوم بچوں سے، ان کے ہاتھوں سے اس بلیک بورڈ پر لکھا جاتا کہ تم لکھو اپنے ہاتھوں سے کہ یہودی جرمنی کے لیے بڑا خطرہ ہے، ہوشیار رہو۔ آج وہی حال بھارت کے مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اب صرف کیا کرسٹل ناک موومنٹ ہونا باقی ہے؟ وہی حال پہ ہم اسی روش پر چل رہے ہیں۔ یہ ہماری دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پردھان منتری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا ساتھ۔ اب بتائیے کون سا وکاس ہے؟ ایک وردی پہننے والا ہتھیار سے نام پوچھ کر قتل کر دیتا ہے، ایک ٹیچر گولی چلائی جاتی ہے، نام پوچھ کر گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، بلڈوزر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نفرت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ نفرت کا خاتمہ ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم کو اس نفرت کے خلاف بے باکی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ پر لاکھ الزام لگا لو، یاد رکھو حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک آپ مسلم سمودائے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا۔ ایک ویڈیو دیکھ کر تم روتے ہو، نوح کے برباد ہوئے گھروں کو دیکھ کر تم روتے ہو، بلڈوزر چلتا ہوا تم اپنی آنکھ میں آنسو لاتے ہو۔ ارے یہ بزدلی کے مظاہرے کرنا چھوڑو، رونا چھوڑو، ایک سیاسی طاقت بنو، ہمت دلاؤ اپنے آپ کو، نا امیدی کو پہ قریب آنے مت دو۔ یہ حال ہو رہا ہے، اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کیا صبح قیامت میں آپ بیدار ہوں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بے باکی سے اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اور بے خوفی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک التمش نام کے بچے کو ٹیچر کے کہنے پر مارا گیا، مگر حیدرآباد میں، آج حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں، چندرائن گنٹا اسمبلی سیگمنٹ میں، جس کے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی ہے، ان کی نمائندگی پر، ان کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی KCR کی سرکار نے ایک تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی
کہ یہاں پر آپ کی ایک سیاسی طاقت ہے، ایک لیڈرشپ ہے. ہم نے یہ تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈنشل جونیئر کالج بنوایا اکبر الدین اویسی نے. یہاں کے اس ریزیڈینشل مائنارٹی کالج کے 5 بچے نیٹ کوالیفائی کر کے ان کو گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا. آج دارالسلام MIM ہیڈ کوارٹر پر میں نے ان 5 بچوں کو بلایا. آپ کو معلوم ہو کر جان کر خوشی ہوگی کہ ایک بچے کا نام گوتم راج ہے، مسلمان نہیں ہے، ویملو واڑہ کا رہنے والا ہے، اولڈ کریم نگر ڈسٹرکٹ کا. اور پھر طاہر شریف ہے، پرویز ہے، زینب ہے اور محمد شریف ہے. اس میں سے ایک لڑکے کے والد ترکاری بیچتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو اسکول میں اس کو موقع ملا، وہ تعلیم حاصل کیا. ترکاری بیچنے والا ایک لڑکا آج MBBS کرنے جا رہا ہے. ایک لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے والد بیمار رہتے ہمیشہ، بستر پر فریش ہے، اس کو موقع ملا. ہم نے ان 5 کو بلایا. 5 کو بلا کر ہمارے دارالسلام چیریٹیبل ٹرسٹ سے ایک کو 25,000 روپے کا چیک دیا اور ان سے کہا کہ بیٹا 5 سال تم تعلیم حاصل کرو، ان ہماری بیٹیوں سے بھی کہا تعلیم حاصل کرو، ڈاکٹر بنو، ہم 5 سال تمہاری مدد کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا، مگر تم خوب قابل بنو. یہ فائدہ آپ دیکھتے ہیں. ارے لاکھ مجھ پر الزام لگا لو مگر یہ کام تو دیکھو. تم لاکھ گالی دے دو TRS کو، KCR کو، سعود الدین اویسی کو، اکبر الدین اویسی کو، مگر یہ کام ہم نے کر کے دکھایا کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریزیڈینشل جونیئر کالج بنایا بارکس میں. وہاں کے 5 غریب پریواروں کے بچے، جس کا نام ہے گوتم راج ہے، طاہر شریف ہے، محمد پرویز ہے، محمد شریف ہے، زینب ہے. یہ غریب پریواروں کے بچے آج میڈیسن کرنے جا رہے ہیں. اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے ٹیچر سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ خود محسوس کریے مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم امید کریں یا نہ کریں مجھے نہیں معلوم، مگر دیش کے پردھان منتری کو اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اس پر ایکشن لینا پڑے گا. اس ٹیچر کو آپ اریسٹ کروائیے. اور بولا جا رہا ہے کہ وہ محترمہ ہینڈی کیپ ہے. ارے دنیا جانتی ہے کہ جو ہینڈی کیپ ہوتا ہے وہ انسانوں سے اور ہمدرد ہوتا ہے. یہ کیسا مزاج ہے؟ مگر یہ سب نتیجہ ہے نفرت کی راجنیتی کا، جس کا خمیازہ آج بھارت میں مسلمان دلت اس کو جھیل رہا ہے. بس یہی پیغام مجھے دینا تھا آپ تمام تک. مگر بے خوف رہ کر اپنا کام کریے، نا امیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. بہت بہت شکریہ.